السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ وقال تعالی فی مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف۔ وقال تعالی فی مقام آخر: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عورتوں پر مردوں کے حوالے سے کیا حقوق ہیں، یعنی عورتوں پر شوہروں کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب رہا شوہروں پر بیویوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا حقوق ہیں بیویوں کے حوالے سے شوہروں پر، جو ادا کرنا جن کا واجب اور ضروری ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ان شوہروں پر بیویوں کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی شوہروں پر بیوی کے جو حقوق ہیں، اسی کے مثل بیویوں پر شوہروں کے حقوق ہیں۔ شوہروں پر بیویوں کے جو حقوق ہیں، بیویوں کے حوالے سے شوہروں پر جو حقوق، جو ذمہ داریاں ہیں، اسی کے مطابق بیویوں پر شوہروں کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں اور حقوق ہیں جو اسی کے مثل ہیں، اسی کے برابر ہیں۔ لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مرد درجے کے اعتبار سے عورت پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں تک ہو گئی بات۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ہم غور کریں گے تو پہلے یہ بتلایا جا رہا ہے، پہلے مردوں کی ذمہ داریوں کا جو ہے نا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مردوں پر جو ذمہ داریاں عورتوں کے تعلق سے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عورتوں پر جو ذمہ داریاں شوہروں کے حوالے سے ہیں، ان کا کیا کیا جا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مفسرین اکرام، علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے اس بات کی طرف، اور اس بات کی تعلیم اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مردو، پہلے تم اپنے حقوق ادا کرو، بیویوں کے جو حقوق تم پر ہے، جو ذمہ داریاں تم پر ہے، پہلے تم ادا کرو، اس کے بعد ان سے پوچھو کہ اپنی ذمہ داریوں کا مطالبہ، ان سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھو، بعد میں پوچھو، پہلے تم اپنا حق ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ پہلے تم ان سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ذمہ داریاں ہیں تمہاری، اپنے آپ کو بھول رہے ہو، نہیں، ویسا نہیں۔ پہلے تمہارے اوپر جو بیویوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرو، اس کے بعد پوچھو، مطالبہ کرو، اگر وہ کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے تو مطالبہ کرو۔ تو عزیزان محترم، تو مرد کو چاہیے کہ پہلے اپنی ذمہ داریاں جو بیوی کے حوالے سے ہیں وہ ادا کرے، اس کے بعد میں پھر بیوی کا جو ہے نا اس سے دریافت کرے۔ تو بیوی پر کیا ذمہ داریاں تھیں، اس کا تذکرہ میں نے اس سے قبل کی مجلس میں عرض کیا ہے کہ بیوی پر شوہر کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں۔ وہ شوہر کے حقوق جو بیوی پر ہیں وہ میں نے اس سے قبل عرض کیا ہے۔ اب بیوی کے جو حقوق شوہر پر ہیں، شوہر پر بیوی کے حوالے سے تعلق سے جو ذمہ داریاں شوہر پر ہیں، اس کا جو ہے نا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ اس کو تین جو ہے نا اس میں اپن تقسیم کر سکتے ہیں، تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ذاتی حقوق، بیوی کے ذاتی حقوق، یعنی اس کی ذاتی حقوق سے مطلب اس کی ذات سے تعلق رکھنے والے حقوق۔
دوسرا بیوی کے معاشرتی حقوق، یعنی بیوی کے دوسروں سے میل ملاپ سے جو ہے نا حقوق، میل ملاپ کے تعلق سے، دوسروں سے میل ملاپ کے حوالے سے جو حقوق ہوتے ہیں بیوی کے، وہ معاشرتی حقوق کہلاتے ہیں۔ تیسرا معاشی حقوق، یعنی بیوی کے حقوق ملکیت اور حقوق تجارت وغیرہ، یہ معاشی حقوق کہلاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بیوی کے ذاتی حقوق کیا ہے وہ اس پر ہم بات کریں۔ بیوی کا سب سے پہلا بنیادی اور فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے عورت کا، بیوی ہی نہیں عورت کا، کہ وہ تعلیم ہے، اس کو تعلیم دینا، اس کو تعلیم سکھلانا، اس کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ بنیادی حق ہے، عورت کا بنیادی حق ہے۔ اگر وہ ماں باپ کے پاس ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے تعلیم سے آراستہ کرنا، اور اگر شوہر کے پاس ہے اور تعلیم کی ضرورت ہے تو شوہر کے پاس وہ جو ہے نا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے۔ اور تعلیم کے معاملے میں دینی تعلیم کو ترجیح دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم ضرورت کے درجے میں دنیاوی تعلیم بھی دلائے، اور پھر جو ہے نا دینی تعلیم بھی اس کو کیا کرے، دلائے، تاکہ وہ دنیاوی اعتبار سے وہ کوری نہ رہے، اور جو ہے نا دین کے اعتبار سے بھی وہ کوری نہ رہے، بلکہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں بھی کیا کرے، اس کو دلائے، تاکہ وہ دنیاوی معاملات بھی کیا کر سکے، حل کر سکے، اور دینی تعلیم کے ذریعے سے وہ خود اپنی زندگی بھی سنوار سکے، بچوں کی بھی بہتر تربیت کر سکے، اور شوہر کی بھی آخرت میں، دنیا و آخرت میں کیا ہو، وہ مددگار ہو۔ تو تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے، اس معاملے میں اگر ہم دیکھا جائے تو دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں ہم کیا کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اسکول ہو تو اچھے سے اچھا اسکول، کالج ہو تو اچھے سے اچھا کالج، یونیورسٹی ہو تو اچھے سے اچھا یونیورسٹی، اگر جو ہے نا پیسے لاکھوں خرچہ کر دیتے، لیکن دین کی بات جب آتی ہے تو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سستے سے سستے میں کہاں سے کام نکل سکتا ہے۔ وہ منصاحب 500 روپے لے رہے، نہیں نکو، وہاں استادی میں اگر پڑھائے 100 روپے میں، 300 روپے میں کام نکل جا رہا۔ تو دین کے معاملے میں کم سے کم، دنیا کے معاملے میں اچھے سے اچھا۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو بچیوں کو نوکری نہیں کراتے، لیکن تعلیم کی جب بات آتی ہے تو کیمیکل انجینئر، وہ جو ہے نا وہ انجینئر، یہ انجینئر، جبکہ وہ اس پہ کام کرانا ہی نہیں ہے، اس کو نوکری کرانا ہی نہیں ہے، مگر ڈگری بڑھاتے، کہاں بچی ہماری بہت وہ MBA MCA فلاں 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 پڑھی ہوئی۔ دین کے معاملے میں کیا ہے، قرآن تجوید سے دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا، خود اس کے مخصوص جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی معلوم نہ، اس کو وضو کا طریقہ معلوم رہتا، نہ غسل کا طریقہ معلوم رہتا، نہ نماز کا طریقہ معلوم رہتا، نہ اس کے مخصوص مسائل معلوم رہتے۔ پھر جس کی ضرورت زندگی بھر پڑھنے والی ہے، جس کی ضرورت خود کو بھی ہے، اولاد کو تربیت کے لیے بھی ضروری ہے، یہ MCA MBA نہ نوکری کرنے والی ہے، نہ اولاد کو پڑھانا ہے، اسے خالی ڈگری دیکھ کے خوش ہونا ہے۔ تو جو چیز کام آنے والی نہیں ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور جو چیز اسے زندگی میں بھی کام آنے والی ہے، اور جو چیز آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں، نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو تعلیم کا معاملہ یہ ہے۔ اب آج ایک جو ہے نا تحریکیں بہت سی نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ تحریکیں بھی اٹھی ہیں، تو بچیاں کیا ہے، وہ تحریکوں میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے، ہر ایک کا، کہ ہمارے پاس ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے، اس وجہ سے کئی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا غیروں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ یہ عام طور پر آپ لوگوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی۔ تو یاد رکھیے عزیزو، نکاح کو مہنگا کرنا ہی ایک سبب بچیوں کے بھاگ جانے کا نہیں ہے، بلکہ بچیوں کے بھاگ جانے کا نکاح کی مہنگائی سے زیادہ دوسرا سبب کو ایجوکیشن ہے۔ بچیاں جو بھاگ رہی ہیں نکاح کے مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں، یا تو اپنی خبیث فطرت کی وجہ سے، یا اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا ماں باپ نے کو ایجوکیشن میں جو کالجوں میں ڈال دیا اس کی وجہ سے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو بستر علیحدہ کر دو، یہاں تو 20 25 سال تک کیا کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ کالج میں ہنسی مذاق، ہی ٹھاٹا اپن، اور جو ہے نا اس کے اندر جو ہے فرینڈشپ، کبھی روز ڈے، کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی اینیول فنکشن، کبھی ڈانس، آرٹ اور کلچر کے نام سے، فرینڈشپ کے نام سے ماں باپ، ہاں بچہ بچی کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور فرینڈشپ کے نام سے کیا ہے معلوم ہے، کبھی یہ کتاب، کبھی نوٹس، کتاب ہوتے ہوتے کیا ہوتا معلوم ہے، یہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو
بے حیائی کے جو میدان میں قدم رکھنے کے لیے جو سب سے بڑی آڑ ہوتی ہے وہ جھجک اور حیا ہوتی ہے. کو ایجوکیشن نے وہ خود ختم کر دیا. جب وہ جھجک اور حیا ختم ہو گئی تو پھر لڑکی کیا ہو معلوم ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو ہمارے لڑکیاں جو غیروں سے جو تعلق پیدا, کالج میں مسلمان بھی رہتے ہیں غیر مسلم بھی رہتے ہیں, اور آج کل فلمیں اور جو ہے نا ڈرامے یا یہ ذہن سازی کرنے کی کوشش, چاہے دین مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کئی جو ہے نا آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی ان اپنے مذہب پہ ہے, ان اپنے مذہب پہ پھر دونوں بیوی بھی شوہر بھی ہے. ایسی بھی مثالیں آپ کو ملیں گی. تو یہ بے حیائی کے کلچر کو جو ہے نا یہ ایک عام فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک نیا فتنہ آنے والا ہے جو ہندوستان میں نہیں آیا, آگے آنے والا ہے, کہ ایک نیا مذہب وجود میں آنے والا ہے جو اسلام کے کچھ چیزیں, یہودیت کے کچھ چیزیں, عیسائیت کی کچھ چیزیں لے کر بنا ہوا ہے, ایک مذہب بنا دیا گیا ہے. اب وہ دیگر ممالک میں تو چل رہا ہے, عرب دنیا میں بھی ممکن ہے سننے میں آ رہا ہے چل رہا ہے, وہ ہندوستان میں بھی نہیں آیا. تو ایسے نئے نئے فتنے. کالج میں کوئی بھی پردے کی تعلیم کیوں دے گا؟ کیونکہ مسلمان اسلام کے علاوہ دیگر مذہبوں میں پردے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, بلکہ وہ بھی چاہتے ہیں جس طرح ہم بے حیا ہیں دوسرے بھی بے حیا ہوں. تو لہذا حجاب کا جو مسئلہ چل رہا ہے اسی کا ہے کہ جس طرح دوسری قوم کی عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ کریں, اسی طرح مسلمان عورت کو بھی بے حیا کر دیا جائے, بے پردہ کر دیا جائے. اور ہم کو ایجوکیشن میں ڈال کے خود بخود ہم بے حیا کر رہے ہیں, اس میں مدد کر رہے ہیں. تو پھر لڑکیاں بھاگ جائیں گی نہیں, بدنامی کا ٹوکرا نظر. اگر کوئی ماں باپ پردے کی اردے کی ایسی بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے بڑے پرانے خیالات کے ہیں, دہقانی خیالات کے ہیں. نہیں, یاد رکھیے اسلام کی تعلیمات ہر زمانے میں ہر ٹیکنالوجی سے زیادہ اپڈیٹڈ ہے. انسان کے فائدے کے لیے کوئی بھی ٹیکنالوجی اتنا زیادہ جو ہے نا مددگار نہیں ہو سکتی جتنا اسلام کے اصول و قواعد ہے. کیونکہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, اس کا بنانے والا, اس کا موجد انسان ہے. اس نے انسان کو پیدا نہیں کیا, وہ بھی ایک انسان ہے. وہ پیدا جو اسلام کے جو خوارج جو بنایا, اسلام انسان کو پیدا کرنے والا ہے. تو پیدا کرنے والا بہتر قانون جان سکتا ہے, اسلام کی فطرت, انسان کی فطرت کو جان سکتا ہے, یا اس جیسا دوسرا انسان کی فطرت کو جان سکتا ہے. تو یہ آزادی نسوان, یہ آزاد خیالی, یہ ایک ایسی برا جو ہے نا بری ذہنیت ہے, یہ ایک ایسا برا ناصر ہے جو سلطنت عثمانیہ کو بھی گرانے کا سبب بنا تھا. جو 600 سال تک جو دنیا کے 3 بر اعظموں پہ جو حکومت کیا سلطنت عثمانیہ, تقریباً 600 سال تک, اس کو گرانے کا بھی فری میسنس کا جو ہے تحریک جو تھی وہ تھی. تو یہ آزادی خیال جس کو ہم کہہ رہے ہیں, یہ آزادی خیال نہیں ہے, بلکہ بچیوں کو بے حیا بنانا ہے اور بچیوں کی حیا اور حجاب اور جھجک کو ختم کرنا ہے. نتیجہ کیا ہو گیا؟ شادی سے پہلے بچیوں کے تعلقات غیر لڑکوں سے, شادی کے بعد پھر وہی تعلقات کبھی ابھر کر آتے ہیں, کبھی تعلقات غائب ہوتے ہیں, تو کئی رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں, کبھی طلاقیں ہو رہی ہیں. میرے سامنے خود مسائل کئی آتے ہیں کہ مصعب میں لڑکی سے شادی کرا, شادی کے بعد بھی اپنے سابقہ جو ہے نا بوائے فرینڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کے تعلق ہے, فون پہ بات کر رہی ہے, میسج کر رہی ہے. کبھی شوہر جم گیا ٹھیک ہے, نہیں شوہر میں کچھ خامی رہی تو پھر جو ہے نا سابقہ بوائے فرینڈ جو ہے نا اس سے تعلقات رکھ رہے. یہ ایسے مسائل میرے پاس آ رہے ہیں, اس مسائل سوال, یہ سب کو ایجوکیشن کی دین ہے. اسلام نے تعلیم کو تو عورت کا بنیادی حق رکھا ہے, لیکن پردے کے ساتھ ہونی چاہیے. تعلیم ایسے کالجز میں, ایسے اسکولوں میں دلائیے جہاں صرف لیڈیز کا ہے. ہاں 3 4 کلاس تک بچے ہیں, ٹھیک ہے, بچے ہونے تک 10 سال کے اندر تک آپ یہ کر رہے ہیں, ایک الگ بات ہے. لیکن بچے جب بڑے ہو جائیں, کم از کم 7ویں کلاس سے, تو بھی جو ہے نا ہم کیا کرنا چاہیے, بچوں کو علیحدہ تعلیم کا جو ہے نا اسکولز ہمارے ہونے چاہیے. اب آپ بولیں گے نہیں موسیٰ آپ کہاں بھی نہیں ملتے, کئی کو نہیں ملتے, آپ متحد رہ سب ملتے ہیں. کئی اسکولوں میں بچوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے, لیکن کسی اس میں ہمارے مسلمان بچے 20-30% بچے ہمارے ہیں. کسی سرپرست کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر کہے کہ انتظامیہ سے کہ آپ جمعہ کا موقع بچوں کو نماز پڑھنے کا دیں, ورنہ ہم اپنے بچوں کو نکال دیں گے. کوئی جا کر بولا بھائی کا لال, کسی کو ہمت ہے؟ 20% 30% آپ کا ایڈمیشن ہے, وہ آپ کو برداشت کرے گا, وہ اپنا نقصان اس کو مجبور ہو کر دینا پڑے گا. اسی طرح آپ ہمت کیجئے ان اسکولز کی, ان کالجز کی جہاں جو ہے صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے. خود بخود سامنے والا کھولنے پر مجبور ہو جائے گا, لیکن ہمیں ہی دلچسپی نہیں ہے, ہمارے اندر ہی جذبہ نہیں ہے. خدا اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جس کے اندر خود بدلنے کا جذبہ نہ ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو لہذا خلاصہ گفتگو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا یہ عورت کا بنیادی حق ہے. وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے, دینی تعلیم بھی حاصل کرے, لیکن جو ہے نا اصول شریعت میں رہ کر. بلکہ احادیث میں یہاں تک بھی ملتا ہے عورت علاج و معالجہ بھی کر سکتی ہے, لیکن حدود شریعت میں رہ کر. جیسے لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہے, لیڈیز کا
جو ہے نا علاج کرتی ہیں، وہ بھی ضروری ہے، ورنہ ہماری خواتین مرد ڈاکٹروں کے پاس کیسے جائیں گی اپنے خاص علاج کے لیے، مخصوص علاج کے لیے؟ تو الغرض عزیزان محترم، تعلیم بنیادی حق ہے عورت کا۔ پھر دوسرا جو عورت کا بنیادی حق ہے وہ شوہر کا انتخاب ہے۔ شوہر کسی سے نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کی رضامندی لینا ضروری ہے، استرضاء بالغہ ایک باضابطہ فقہ میں ایک باب ہے۔ آج کل پرانے ذہن کے بعض لوگ ضعیف لوگ ہوتے، ہمارے ماں باپ ہمارے کو فوٹو بھی نہیں بتائے تھے، بڑے کر لے اوور نہیں کرنا، لنگڑی رہ تو بھی کر لینا، اندھی رہ تو بھی کر لینا، او چچا تم چلے جاتے، بعد میں نبھانا کس کو ہے؟ تم چلے جاتے بعد میں نبھانا کس کو ہے؟ وہ کیا وہ بوجھ لے کر زندگی بھر وہ آپ کے لیے بد دعا دیتی، زندگی بھر ہمارے ماں باپ کیسے کو لا کے میرے گلے میں باندھ دیے؟ تو زندگی بھر جو مصیبت وہ اٹھائیں گی نا، وہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہوتا۔ تو لہذا یہ خیال غلط ہے، یہ دہقانی خیالت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے شریعت کہہ رہی ہے کہ شوہر کے انتخاب کا حق بیوی کو، عورت کو حاصل ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اپڈیٹڈ کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ شریعت کے اصول و قواعد دہقانی یا پرانے خیالات نہیں ہیں۔ ارے تم تو آج کہہ رہے ہو، لیکن شریعت 1400 سال پہلے کہہ دی کہ شوہر شادی کرنے سے پہلے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچی سے پوچھے کہ یہ شوہر کا، اس لڑکے کا ہم نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے، کیا تمہیں یہ لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی کہے کہ پسند نہیں ہے تو پھر اور ماں باپ کو ذمہ دار زبردستی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ تو دوسرا حق شوہر کے انتخاب کا ہے۔ اور تیسرا حق، شادی ہو جائے، شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائے اور صلح صفائی سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، کسی بھی صورت میں اب جم کر نہیں آ رہا ہے، زندگی اب خراب ہو رہی ہے، تو ویسی صورت میں بیوی کو بھی یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے۔ خلا کہتے ہیں بیوی، خلا ایک ہوتی ہے طلاق، ایک ہوتی ہے خلا۔ شوہر اگر خود اپنی طرف سے طلاق دے دے تو وہ طلاق ہے، بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو پھر کیا ہے معلوم، وہ خلا کہلاتا ہے۔ اور بیوی کو اتنی بھی اجازت ہے کہ شوہر اگر اس کو مہر نہیں دیا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تو مہر نکو رکھ لے، میرے کو خلا دے دے، چھوڑ دے، بس کافی ہے۔ نے مہر دیا ہے، دے لے، اتنے پیسے دے دوں تیرے کو، یہ لے لے پیسے، لے میرے کو چھوڑ دے، یہ بھی اختیار بیوی کو ہے۔ خلا کا مطالبے کا حق بیوی کو شریعت نے دیا ہے، لیکن جب تک شوہر راضی نہ ہو اس وقت تک خلا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بیوی کو خلا کا حق بھی شریعت نے دیا ہے، دوسری بات۔ اور تیسری بات، بیوی کو، عورت کو شریعت نے وراثت کا حق بھی دیا ہے، وراثت کا حق بھی دیا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی بات بتا رہا ہوں میں، ہاں شادی کر کے دے دیے، شادی اچھی کرے، اتنی جوڑے کی رقم دے دیے، وہ کر دیے، شادی کر دیے، جو ہے نا لہذا اب تیرا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، بچوں کو جائیداد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یاد رکھیے، خدا کے پاس وہ ماں باپ جواب دیں گے، خدا کے پاس وہ ماں باپ کیا کریں گے؟ جواب دیں گے۔ اگر ماں باپ زندگی میں تقسیم کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، ہم بچیوں کی شادی اچھا کر دیے صاحب، یہ سب جواباتیں بتا رہا ہوں، مسائل آئے سے بتا رہا ہوں میں، بچیوں کی شادی اچھا کر دیے، دھوم دھام سے کر دیے، جو ہے نا اتنا جوڑے کے رقم دے دیا، اب اس کی جائیداد میں کیا حق ہے اس کو؟ ارے نادان، بچی کی شادی کرنا تیری ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے وہ چیزیں ضروری تھی جو تیری ذمہ داری میں مددگار تھی، تو نے وہ چیزیں کی ہے، اس پر کیا احسان تو نے کیا ہے؟ تیری ذمہ داری کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ آج کل ماحول ایسا خراب بن گیا کہ اس کے بغیر نہیں چل رہا، تو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وہ دیا ہے، کیا بچی دیو بولی تھی؟ تو یاد رکھیے، آپ کتنی بھی دھوم دھام سے شادی کریں، کتنا بھی جوڑے کی رقم دے دیں، کچھ بھی دے دیں، باپ کی جائیداد میں سے، ماں باپ کی جائیداد میں سے بیٹی کا حق برابر ہے۔ یا تو ماں باپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو دے دے رہے ہیں، اس امید پر کہ بچے میرے کو جو ہے نا خدمت کریں گے، ان بھی کیا بھی نہیں کرتا خدمت، تو جو ہے یہ کر رہے ہیں، اور بچیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ محروم کر دے رہے ہیں۔ یا بسا اوقات ماں باپ جو جائیداد چھوڑ کر چلے گئے، وہ جائیداد میں سے کیا کر رہے ہیں؟ اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچیوں کو کیا کر دے رہے ہیں؟ محروم کر دے رہے ہیں۔ پھر کوٹا کیسے کچہریاں فلاں جھگڑے مسلمانوں کے ساتھ سب میں زیادہ وہیں سے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یاد رکھیے، زندگی میں ایک کام کیجئے، جب آپ کی بڑھاپا ہو جائے تو آپ جب تک آپ کمانے ومانے کے لائق نہ رہیں، ہاتھ پیر آپ کے سلامت نہ رہے، بڑھاپے اگر آپ کا شکار ہو جائے تو آپ اپنی جائیداد کے جو ہے نا کیا کیجئے، اپنی زندگی کی آخری عمر کے لیے کچھ رکھ لیجئے، مشورہ ہے یہ،
آپ کی زندگی کے لیے کچھ مشورہ رکھ لیجئے. آخری عمر میں دوا کی ضرورت پڑتی، اس کی ضرورت پڑتی، اس کی ضرورت پڑتی. بہرحال زندگی کے آخری ایام کے لیے کچھ دولت آپ نے رکھ لیجئے اور رکھ کر بعد میں بچے اور بچیوں میں برابر تقسیم کر دیجیے. یہ زندگی میں تقسیم ہے. مرنے کے بعد شریعت الگ تقسیم کرتی، میں زندگی کی بات بتا رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے. بچے اور بچیوں میں برابر تقسیم کر دیے. جب ہے تھے تو جھگڑا کیا رہتا. اب آپ کے پاس کچھ دولت وغیرہ رہے گی تو آپ کی اولاد بھی کم از کم ماں باپ کی محبت کے جذبے سے نہیں، وہ گڑ کے حوالے سے تو مکھی آئے گی آپ کے پاس. چلو ہمارے بابا کرے اتنا بینک بیلنس ہے، کچھ تو بھی کرے تو خدمت ملتا بول کے. بعض ایسے بھی رہتے، ویسے پورے ویسے نہیں رہتے، بعض محبت سے کرنے والے بھی رہتے. یا اولاد نہیں بھی کری تو آپ کیا ہے معلوم ہے، پیسہ رہا تو آپ کے پاس کچھ رہا تو آپ کسی سے خدمت کرا بھی سکتے ہیں. مثال کی بات، اور آج کے زمانے کے حساب سے بات بتا رہا ہوں. آپ باپ ماں باپ بچے آپ کو کھانے کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ کیا کیجیے، فوراً جو ہے نا زومیٹو کو آرڈر کر دیجیے، کھانا آ جاتا. پیسہ ہونا آپ کے لیے. کپڑے ہیں، کپڑے کو آرڈر کر دیجیے، کپڑے آتے ہیں. میڈیکل فیسلٹیز بھی آپ کو کیا ہے، ایک فون پہ اویلیبل ہے. آپ اگر میڈیکل ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں تو آپ کے لیے اس کی یہ ہے. تو میں ایک مثال بتانا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو میں یہ مشورہ میرا یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ زندگی میں اپنے لیے کچھ رکھ لیجئے، اس کے بعد بچوں میں اور بچیوں میں رات تقسیم کیجیے، تاکہ آپ کے بچے بچیوں کا حق تلفی نہ کر سکے. اپنے لیے ضرور رکھیے. بہت سے بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جو ہے نا محبت میں آ کر بچے بچیوں میں بانٹ، میرے بچے ویسے نہیں ہیں، میں ان کو اچھی تربیت دیا ہوں، میں ان کو جو ہے نا وہ اچھا پڑھایا ہوں لکھا ہوں، اچھی تربیت دیا ہوں، میرے بچے ویسا نہیں کرتے. مت سوچیے، انسان ہے کبھی بھی بہک سکتا. اللہ پہ پہلا بھروسہ رکھیے، دوسرا اسباب کے طور پر یہ اختیار کیجیے، کیونکہ توکل کہتے ہی یہ ہیں کہ سبب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا. تو یہ سبب اختیار کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. اولاد کرتی ہے یہ فرما بردار، مت سوچیے، کرے وہ ان کی سعادت ہے، نہیں کرے تو پھر غم نہیں ہوتا. کسی چیز کی آپ امید رکھیں نہ ہو تو غم ہوتا ہے، امید نہ رکھیں اگر ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ مشورہ ہے میرا، سمجھے؟ ہاں. تو خلاصہ گفتگو، عورت کا ایک حق شریعت نے کیا دیا ہے، میں تو کیا بتایا، پہلے تعلیم، دوسرا شوہر کا انتخاب، تیسرا خلا کا اختیار، چوتھا وراثت میں حصہ. وراثت میں حصہ یہ بھی عورت کا حق ہے. زندگی میں اگر ہو تقسیم مال و دولت کی، اس کو وراثت نہیں بولتے. مرنے کے بعد جو ہوتی ہے اس کو وراثت بولتے. ایک آدمی کا مال ہے، میرا مال ہے سمجھیے، تو میرا جو بھی مال ہے میری زندگی میں وراثت نہیں کہلاتا، ترکہ نہیں کہلاتا. یاد رکھیے، میرے مرنے کے بعد وہ کیا کہلاتا ہے، وراثت اور ترکہ کہلاتا ہے. جب تک یہ میری زندگی میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میرے مالک میں، میری ملکیت میں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تو اپنی مصلحت کے لحاظ سے، اپنی سمجھ کے لحاظ سے جیسا چاہے تقسیم کر لے. شریعت وہاں لاگو نہیں کرتی آپ کو ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو، بلکہ لازم. ہاں البتہ شریعت یہ مشورہ دیتی ہے کہ جب تک تو زندہ ہے، زندگی میں مال تقسیم کر رہا ہے تو برابر کر دے سکتے. اب جب انتقال ہو جائے میری جو ہے نا دولت اب وراثت ہو جاتی ہے، اب میری ملکیت ختم ہو جاتی، اب شریعت میرے رشتہ داروں کا حق اس کے اندر ثابت ہو جاتا، میرے بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں ان کا حق ثابت ہو جاتا. تو شریعت جب آ کر کہتی ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ، لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو ایک حصہ کیوں، لڑکے کو 2 حصے کیوں، وہ بھی ایک بات ہے. تو لڑکے کو ذمہ داریاں زیادہ رہتی ہیں، بیوی کو پالنا، بچے کو پالنا، زندگی گزارنا. لڑکی کو اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، کیونکہ شوہر کماتا، شوہر لاتا دیتا، یہ چپ اپنے ضرورت کے لیے. تو خلاصہ گفتگو اس کی اور بڑی مصلحتیں ہیں، لیکن میں مختصر، وہ میرا عنوان نہیں ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں. تو بہرحال یہ کام کیجئے. تو یہ لڑکی کا حق ہے. اس کے بعد بیوی جب شادی ہو کر چلے جاتی ہے شوہر کے پاس، تو بیوی کے ذاتی حقوق کیا ہیں شوہر پر. بیوی کی ذات سے جو تعلق رکھنے والے حقوق جو ہیں، سب سے پہلے وہ جتنا جلد ہو سکے اس کا مہر ادا کر دے. مہر ادا کر دے، بلکہ کوشش اس بات کی کرے کہ نقد مہر دے دے، ادھار نہ رکھے مہر کو. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے جو ہے نا ادھار مہر رکھ رہے ہیں، تو پھر جو ہے نا پھر آپ کیا کریں، اس کو جتنا جلد ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ورنہ بیوی کا مہر بھی قرض ہوتا ہے. ہمارے پاس 10 لاکھ کی شادی کرتا، 50,000 مہر دینے نیچے اوپر تھا. کیا ہے، لکھو قاضی صاحب ادھار بول کے لکھو، بھی ایسے انداز میں ہوتا، لکھو دینا کس کو ہے بولے. ایسا وہ نہیں بولتا ہوں گا، مگر میں بتا رہا ہوں انداز. لکھو کتنے لکھنا جی، 50,000 لکھنا ہو تو 50,000 نہیں، 1 لاکھ لکھو، دینا کس کو ہے. ایک انداز کلام میں بھی دوسرا کلام پوشیدہ رہتا، سمجھے. تو بہرحال لاکھوں کی شادی کرتا، اگر جو ہے نا آدمی اگر ایک آئٹم کم کر دے خالی کھانے میں سے، تو مہر آسانی سے ادا ہو جاتا. صرف ایک ہی آئٹم کم کر دے. آج جو میکویل بل کے ایک شربت آ رہا، معلوم آپ کو، خالی وہ ایک میکویل شربت کے جو ہے نا آپ کو 10 سے 15 ہزار روپے آرام سے ہوتے ہیں.
اس میں اور تھوڑے پیسے ڈال دو، وہ شربت میں آپ کی کیا تھا مہر کی رقم نکل جاتی. یا 3 میٹھے کے بجائے 1 میٹھا کم کر دو، آپ کو جو ہے 2 کے بجائے 1 میٹھا کم کر دو، آپ کو نکل جاتا. وہ آپ پورے ہونا، کہیں وہ لوگوں کو دکھانے ہیں، یا اس کا حق ہے قرضہ، وہ واجب نہیں ہے آپ کو پورے کھلانا. آپ کی استطاعت کے لحاظ سے شریعت بولی جتنا کھلا سکتے ہیں کھلاؤ. اور پوزیشن کو جو ہے نا 10 بنانے کے کھلانا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. آپ مہمان آئے ہیں، اپنی استطاعت سے اچھا کھلاؤ ایک ٹائم، یہ ہے، یہ حکم ہے شریعت. لیکن وہ استطاعت سے زیادہ کھلا رہے، وہ بھی مہمان نوازی سنت ہے، لیکن یہاں مہر تو واجب ہے. سرکار کا کوئی بھی مہر جو ہے نا آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو ہے نا تقریباً جو ہے 800 درہم، 900 درہم، ہزاروں، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ ایسا تھا سرکار آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو. استطاعت کے لحاظ سے مہر زیادہ سے زیادہ باندھنے کا حکم ہے. تو عورت شوہر شادی کے بعد شوہر کا، بیوی کا پہلا حق جو شوہر پر ہے وہ مہر ادا کرے. نقد مہر ہو سکے تو نقد ادا کرے، جتنا باندھ سکتا ہے اتنا کیا کرے باندھے اور نقد ادا کرے. نہیں اگر ادھار باندھا ہے تو جلد سے جلد ادا کرنے کی جو ہے نا کوشش کرے. اب بعض ایک آوازیں یہ بھی اٹھ رہی ہیں کہ ادھار مہر ادا نہیں کرا تو جب تک ادا نہیں کرا بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. وہ یہ غلط باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے. مگر قرض تو آپ کے اوپر آ گیا ہے، قرض تو آپ کے اوپر آ گیا ہے، وہ قرض ہے بیوی کا مہر. بعد میں مرے کے بعد میت کو سامنے رکھ کے بیوی کو بولے معاف کرو، مہر معاف کرو، مہر معاف کرو، تو اب ان مجبوراً معاف کرتی چن. زندگی بھر سب کر رہے مگر وہ ایک جگہ نہیں نکلا بولے تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مہر بیوی کا پہلا حق ہے. پھر اس کے بعد نان، نفقہ، سکنا، لباس. نان مطلب کھانا، نفقہ خرچ کے لیے پیسے دینا، سکنا یعنی مکان فراہم کرنا. یہ جو ہے یہ چیزیں ہیں، نان، نفقہ جو ہے نا، سکنا، مکان، لباس. اس میں بنیادی قاعدہ یہ ہے، کچھ تفصیلات بھی ہیں میں بیان کروں گا. بنیادی قاعدہ یہ ہے یعنی کھانا فراہم کرنا، مکان فراہم کرنا، لباس فراہم کرنا، خرچ کے لیے پیسے دینا. اس میں سب میں مشترکہ جو قاعدہ ہے وہ یاد رکھیے. شوہر اور بیوی مالدار ہیں تو کھانا بھی مالداروں کا فراہم کرے گا، لباس بھی مالداروں جیسا فراہم کرے گا، مکان بھی مالداروں جیسا دے گا، سمجھے؟ خرچ کے لیے پیسے بھی مالداروں جیسا دے گا. اگر دونوں بھی مالدار ہیں، بیوی اور شوہر، دونوں بھی غریب ہیں تو غریبوں جیسا دے گا. نہیں اگر ایک مالدار ہے ایک متوسط ہے تو میڈل کلاس، میڈیم انداز کا دے گا. اب یہ اچھا، میڈیم اور کم تر یہ کیسا متعین کرے؟ بتا آپ حالات اور عرف کے لحاظ سے، زمانہ جو چل رہا ہے آپ کے عرف میں جو ہے وہاں کے لحاظ سے اس کو متعین آپ کر سکتے ہیں. یہ پوروں میں یہ چیز کامن ہے، یاد رکھیے. کوسی نان یعنی کھانا، نفقہ خرچے کے لیے پیسے دینا، مکان اور لباس، ان تمام چیزوں میں یہ چیز مشترک ہے. دونوں امیر ہوں تو ہائی لیول کا رہیں گا سب، دونوں غریب ہوں تو غریبوں کے حساب سے رہیں گا. ایک غریب ایک امیر رہے، خواہ وہ لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو، تو متوسط درجے کی یہ چیزیں آپ کی ہوں گی. اب اس میں تھوڑی تفصیل کیا ہے. کھانا، بیوی کو کھانا فراہم کرنا یہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے. اب کھانا کیا ہے؟ اب ہم عام طور پر اگر بیوی کے گھر میں پکانے والی عورتیں ہوا کرتی تھی، یہ پکاتی نہیں تھی، اپنے ماں باپ کے گھر میں پکاتی نہیں تھی، پکانے والی وہاں خادمائیں ہوا کرتی تھی، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو پکانے کے لیے خادمہ مقرر کرے یا باہر سے ہوٹل سے لا کر کھلائے. پکانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. نہیں، بیوی گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں پکا سکتی ہے، پکاتی تھی، سب پکوان ہوتا تھا، لیکن جھاڑو جھٹکے کے لیے کیا تھا معلوم ہے؟ وہاں خادمائیں تھی. تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو جھاڑو جھٹکے پکانے کے لیے سامان لا کر فراہم کرے اور جو ہے نا جھاڑو جھٹکے کے لیے خادمائیں فراہم کرے. اور پکوان جہاں تک ہے وہ بیوی صرف اپنے پکوان کی ذمہ دار ہے. شوہر کا پکوان بھی اس پر واجب نہیں ہے، ساس سسرے اور دیور نندوں کا پکوان بھی اس پر واجب نہیں ہے. لکھ کر رکھ لے یہ بات کو. ممکن ہے میری تقریر کے بعد بہت سی ساسیں ناراض ہوگی، بہت سی نندیں ناراض ہوگی، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اسلامی احکامات یہ عقلی طور پر بھی سوچے، ساس اور سسر کا بیوی سے کیا رشتہ ہے؟ نندوں اور دیوروں کا بیوی سے کیا رشتہ ہے؟ وہ تو غیر ہیں اس کے، شادی کی وجہ سے وہ نند بنی، ساس بنی، دیور بنا.
शौहर को दादागिरी करने का कोई हक ही नहीं है। अरे नादान, तेरे माँ बाप को तू नहीं खिला सकता, तेरे भाई बहनों को तू नहीं खिला सकता, तो बीवी जो एक गैर है उससे क्या, उसको क्यों जबरदस्ती तू कर रहा है? उसको दर्द क्यों रहेगा? आपको आपकी बहन, माँ बाप और बहनों का आपको दर्द नहीं है, तो फिर वो एक गैर औरत है, उससे आप ये कैसी तवक्को कर सकते हैं कि वो इनकी खिदमत करे? ये खाने का मामला है। खाना भी वो पहले तो एक कामन बता दिया कि आला अदना गरीब जैसा है, वो तो है। तो बीवी अगर वो करती है, जो है ना, खादिमा उनके घर में था तो खादिमा ला के रखे, नहीं, बीवी आपको भी पका कर देती है, खादिमा की भी जरूरत है। हमारे तौर पर, आम तौर पर हमारी ख़वातीन, है ना, अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी ज़िंदगियों को। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर बताऊँ तो मर्द जो है ना उनके साथ दादागिरी करते हैं, उनको कोई हक नहीं है दादागिरी करने का, कोई हक नहीं है दादागिरी करने का। मैंने इससे पहले एक लतीफ़ा अर्ज़ किया था, आपको जहन में होगा, इससे पहले के जुमा में हमारे एक साहब से मैंने लतीफ़ा सुना कि एक बीवी शादी हो रही थी तो दुल्हन का इंटरव्यू लिया गया, तो दुल्हन रो रही थी तो इंटरव्यू लिया गया, तो पूछा गया, दुल्हन से पूछा गया कि आप रो क्यों रही हैं? तो बीवी बोली, अरे नादान, जिंदगी भर फ्री सर्विस देना है, रोएंगे ना तो क्या हंसने का मुकाम है? बगैर छुट्टी के, बगैर लीव के, बगैर रुखसत के, जिंदगी भर बगैर तनख्वाह के फ्री सर्विस देना है, तो फिर ये रोने का नहीं तो हंसने का मुकाम है? आपके लिए छुट्टी होना, आपके लिए तनख्वाह होना, आपके लिए तबीयत बेजार आ गई तो रुखसत होना, आपके लिए जो है ना टीए डीए सब होना, और तनख्वाह में इंक्रीमेंट भी होना, तनख्वाह भी बढ़ना, कहीं भी फर्क आ गया तो एहतजाज। उन किसके सामने करे एहतजाज? क्या उसकी तबीयत खराब नहीं होती? क्या उसे छुट्टी की जरूरत नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, संडे टू संडे महीने में 4 छुट्टियां हैं, 12 चौक 48, साल में 48 छुट्टियां हो गई, ठीक है? फिर लीव्स कितने रहते? महीने में 1 रखो आप, 12 लीव्स, वो कितने हो गए? 60 ये हो गए, समझे? फिर फेस्टिवल डेज, वो डेज, ये छुट्टियां, ये तातीलात, वो तातीलात, ये तातीलात, सब मिला के तकरीबन 70 से 80 छुट्टियां साल में आप लेते हैं, लेकिन उससे 1 छुट्टी तो आप देते हैं, 70 से 80 छुट्टियां आप देते। कभी माँ बाप के घर को गए तो फोनों पे फोना चलते रहते, अरे आओ जी, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे 4 दिन होटल में नहीं खा सकते, या पका के नहीं खा सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 80 छुट्टियां साल में आप लेते हैं, तो 80 छुट्टियां क्या बीवी को देते हैं? कभी साल में 80 दिन कभी छोड़े बीवी को माँ बाप के पास? ये भी सोचने की जरूरत है, इस तरफ भी तवज्जो करने की जरूरत है। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो मैं बतला रहा था कि ये खाने का मेरा मशवरा है आपसे, और शरीयत के हुदूद में रहकर मैं बात कर रहा हूँ। कभी अगर बीवी की तबीयत खराब हो जाए, या कभी उसका भी दिल पकाने का नहीं कहता, तबीयत सुस्त रहती, या कभी मूड नहीं रहता, समझिए आप कुछ भी नहीं, मूड नहीं रहता, तो आप बीवी होटल से लाकर खिलाना है, जिम्मेदारी है। कभी उसका दिल भी कहता है कि तफरी के लिए जाए, आप भी तफरी को ले जाइए उसे। कभी लॉन्ग ड्राइव का दिल बोलता है, या आप लॉन्ग ड्राइव पे उसे ले जाइए। कभी उसे होटल में खाना तबीयत चाहती है, तो कहीं अगर होटल में पर्दे का इंतजाम है, फैमिली सेक्शन लगे, तो ले जाकर होटल में खिलाइए आप। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूं, ये बीवी के हुकूक हैं, गर्लफ्रेंड के नहीं है, ये भी जहन में रखें। आपको ये बातें नहीं मालूम हो रही? नहीं, इस्लाम ने ये दिया है उसको हुकूक। हम पढ़े नहीं, हमारा माहौल अलग है, इसलिए ये बातें नहीं मालूम हो रही आपको। अरे आपको क्या बताऊं मैं, सरकार ने, मुस्लिम वगैरह, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अगर बीवी के मुंह में एक निवाला भी रखता है तो वह सदका और खैरात करने का सवाब उसे मिलता है। इतनी सवाब की मशीन सामने रख लेके क्या कर रहे हैं मालूम है आप? इधर उधर सवाब के वास्ते फिर रहे। नहीं, कौन जोरू का गुलाम बोलते हैं? अरे सरकार की हदीस से बढ़ के है। और आगे बताता हूं मैं, ये तो अभी ये इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये तो जो है ना अभी आगाज है। तो मैंने क्या कहा कि खाने का मामला ये है। और मकान, शौहर अगर साहिब इस्तिताअत है तो फर्नीचर के साथ अलहदा मकान फराहम करना बीवी के लिए ये वाजिब है। फर्नीचर के साथ अलहदा मकान फराहम करना बीवी के लिए ये वाजिब है। अगर नहीं, साथ अलहदा मकान फराहम नहीं कर सकता, खा वो किराए का हो, जाती हो, कुछ भी हो, फराहम नहीं कर सकता, तो वो घर में बीवी के लिए ऐसा कमरा दे कि उस कमरे में सिवाय शौहर के कोई भी बगैर इजाजत दाखिल नहीं होगा। सास ससुरे भी नहीं, देवर ननद भी नहीं, कोई भी
بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے، بغیر اجازت کے کوئی سامان چھوئیں گے بھی نہیں. ہوتا ایسا؟ کمرہ بیوی کا رہتا، راج ساس کا چلتا. تو یہ اگر آپ پورا فراہم نہیں کر سکتے، آپ ایک گھر میں بیوی کے لیے کمرہ رکھے تھے لیکن ساس ننند وغیرہ بیوی کو ستا رہے ہیں اور ٹارچر کر رہے ہیں، اور بیوی کہے کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہے تو رہنا، نہیں تو چلے جا، بلکہ آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کے لیے علیحدہ مکان فراہم کریں. کیونکہ ساس سسر کی خدمت کرنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، اس سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ رشتے کا تعلق ہے نہ انسانی اعتبار سے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، ان کی نہیں ہے، یا ان کا کوئی رشتہ اس سے نہیں ہے. بیوی کا رشتہ آپ سے ہے، اس کا نہ ساس سے اس کا کوئی رشتہ ہے نہ بہن. ساس کا یہ تو اگر وہ کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے بھی سعادت مندی کی بات ہے، شوہر کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، ورنہ آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے. بتلائیے ہماری کتنی بہنیں ایسی ہیں جو ساس سسر کی خدمت تقریباً کرتے، کون انکار کرتا، سب کے لیے پکوان کرتے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا دیوروں کے کپڑے بھی بعض گھروں میں دھوتے ہیں جہاں دہقانی خیالات کے لوگ ہیں، جہاں علم نہیں ہے، وہ نہیں، گھر کا پورا کام کاج کر رہی جبکہ اس میں سے کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کرتے ہیں زندگی میں کوئی کام، بتائیے اپنے آپ پر سوچ کر رکھیے، جو کام آپ کے لیے ذمہ ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، آپ کرتے ہیں کبھی کوئی کام ایسا؟ جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، 1 گھنٹہ زیادہ کام آپ کا ہے، اپنے طور پر خوشی سے کر سکتے ہیں، تو وہ پوری زندگی بھر کام کر رہی ہے بغیر کسی جو اس پر نہ واجب ہے نہ اس سے کوئی معاوضہ اسے ملنے والا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ پھر دادا گیری ہماری رہتی، پھر وہ سب کرتے ہوئے بھی پھر اسے ڈر کر رہنا پڑتا ہے کہ پہلوان آتے کیا بولتے کیا نہیں کیا. جبکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ قوم میں مرد بن کر رہو، گھر میں بچے بن کر رہو. ہمارا حساب الٹا ہے، قوم میں بچے بن کے رہتے ہیں، یہاں مرد بن جاتے ہیں. وہاں پورا دم ہلاتے ہلاتے پورے 12 گھنٹے کافی نہیں ہوتے، گھر میں آتے تلوار آ جاتی ہاتھ میں، مطلب شیر بن جاتے. ارے کس کرے شیر بن رہے ہیں آپ؟ بیوی کہنے دادا گیری کرنا ایسے ہی ہے کوئی بڑا آدمی بچے کہنے دادا گیری کر رہا، کرتے بچے، چھوٹے بچے کہنے دادا گیری کرتے آپ. لوگ آپ بولتے کیا ہے میں اتنا بڑا ہو کہ چھوٹے بچے کے پاس دادا گیری کر رہا ہوں. وہ کمزور ہے، آپ کے ماتحت ہے، اس کے ساتھ دادا گیری کرنا، اس کے پاس لڑنا، اس کے پاس روب دکھانا، یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہوتی ہے، مردانگی کے خلاف ہے. اور عزیزان محترم، یہ تو کیا بتایا، مکان کی بات بتایا. مکان. تیسرا لباس. لباس، شوہر پر 2 لباس واجب ہے سال میں، ایک گرما کے حساب سے، ایک سرما کے حساب سے. بارش بھی سرما میں داخل ہے، پھر آپ برسات کے حساب سے مجھ سے آپ پوچھیں گے رین کوٹ بھی دینا کیا ہوگا، تو وہ تو گھر میں رہنے کے لیے، رین کوٹ تو باہر جانے کے لیے. تو بہرحال لباس جس کو بولتے ہیں، رین کوٹ لباس میں نہیں آتا ہو، وہ ایک بارشی ایک وقتی ضرورت ہے. تو عورت کے لیے کم از کم 2 لباس، ایک سرما کے حساب سے، ایک گرما کے حساب سے مرد پر واجب ہے. اس میں بھی وہی ہے کہ مالدار ہے تو مالدار کے حساب سے، غریب وہ فلاں فلاں جو بھی ہے. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ دلاتے ہیں تو یہ حسن سلوک ہے. اس معاملے میں ہمارے شوہر کامیاب ہیں، کیونکہ 2 نہیں بلکہ اب جب بھی بولے میڈم کا جو ہے نا وہ لباس آ جاتا اس میں. اب بلکہ بعض تو لوگ تو کریڈٹ کارڈ ATM کارڈ بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں، مگر یہ بھی خلاف مصلحت ہے، یاد رکھیے آپ سے. ہاں، اچھا دلائیے، اچھا کھلائیے، اچھا پلائیے، اچھا کیجیے، مگر لا کے پوری تنخواہ دینا بھی یہ خلاف مصلحت ہے، خلاف شریعت نہیں، خلاف مصلحت. تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے، لباس کیا کہا، نفقہ. اس کے بعد یعنی عورت کو خرچ کے لیے پیسے دینا بھی ضروری ہے. اس کے میک اپ کے سامان کے علاوہ، اسنو، پاؤڈر، تیل وغیرہ، شریعت میں جو میک اپ جائز ہے وہ میک اپ آپ لا کر دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی خرچ کے لیے اسے کچھ پیسے دینا چاہیے. وہ اس کی مالک ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے، جیسے چاہے خرچ کرے، چنے بٹانے لے کر کھا لے، وہ ایسے ہی اڑا دے، خیر خیرات کرے. وہ اسی نفقے میں سے وہ کیا کرے گی، زکوٰۃ وغیرہ، قربانی وغیرہ جو اس پر واجب ہے وہ ادا کرے گی. یہاں تو دینے کا کچھ بھی نہیں ہے، کھینچنے کا چاہے. بیوی کا قرض لے کر سونا رہن میں رکھ کے پورے لون لیتے ہیں، لون لے کے پورا ختم کر دیتے، ختم. لینے کا شروع سے لینے کا لینا ہے. شادی ہوئی تو جوڑے کے رقم جہیز، پھر اس کے بعد زندگی کے بعد جب بھی یہی پریشانی ہے، بیوی کا زیور لیتے ہیں. کیا قرض حسنہ کہتے ہیں. قرض حسنہ بولے تو قرض حسنہ کا ایک مطلب کیا ہے بولے تو قرضہ لے کو حسنہ کہتے ہیں، دینا نہیں. تو بیوی کا جتنا بھی قرضہ لیتے نا، قرض حسنہ کا رہتا ہمارا معاملہ، خواہ وہ مہر کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو. تو یہ نفقہ خرچ کے لیے بھی اسے پیسے دینا ہے. ہم کیا کریں جی، پرسوں جتنے پیسے دیا تھا نا بول کے
ایک رقم متعین کرنا ہے، وہ بھی مالداری کے حساب سے، غربت کے حساب سے، میڈیم آپ کی آمدنی کے حساب سے یہ کیا کرنا ہے، قرض کے لیے پیسے دینا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے، یہ مناسب بات نہیں ہے. تو شریعت نے اس کے لیے کیا رکھا ہے، لباس، نفقہ خرچ کے لیے پیسے دینا، مکان، اور پھر جو ہے نا کھانا فراہم کرنا. یہ تفصیلات کچھ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور ایک بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ سرکار اس کے علاوہ بھی حقوق کیا ہے. کبھی بیوی رس جائے، کسی جائز اس پر رس جائے، کبھی ناراض ہو جائے، تو اس کو اپن بھی ناراض نہیں ہونا ہے، اپن بھی اس کے ان ناراض ہوگی تو اپن بھی کیا ہے یہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی ناراضگی کو برداشت کرنا ہے، اس کی نخروں کو، ناز و نخرے کو کیا کرنا ہے معلوم ہے، جھیلنا. یہ سرکار کی سنت ہے. نہیں مصاحب بہت بڑھ جاتے ہیں، سر پہ چڑھ جاتے ہیں، تو سرکار کو نہیں معلوم تھا. بڑھ رہی ہوا تو تم زیادہ چڑھا لیے ہوں گے. ایک ہر چیز ایک معتدل ایک انداز میں، اگر غلطی پر ناراض ہو رہی ہے تو آپ اس کی ہمت افزائی مت کیجیے. عورت شوہر سے جو ناراض ہوتی ہے، ناراض کا مطلب نفرت نہیں ہوتی، وہ محبت اور ایک لاڑ پیار رہتا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میری ناراضگی کا یہاں خیال کیا جائے گا، میری ناراضگی کو یہاں برداشت کیا جائے گا. وہ دوسروں کو نہیں جا کے نہیں کرتی، یا تو ماں باپ کے پاس کرتی جب تک بچپن رہا، شوہر کے پاس کرتی. تو وہ نفرت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ ناراضگی محبت اور حق کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو ہمیں اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کی ناراضگی کو جو لاڑ و پیار میں ہوتی ہے، یا جو ایسی کبھی کبھار ہوتی ہے، اگر اس کو برداشت ہم نہیں کریں تو پھر وہ آپ کی محبت سے نا امید ہو جاتی ہے. تو لہذا ازواج مطہرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی ناراض ہو جایا کرتی تھی، تو سرکار برابر ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھتے تھے. تو اگر بیوی کبھی کسی وجہ سے تقاضۂ بشری ہو یا کسی وجہ سے نوک جھونک چلتے رہتی ہو، تو کبھی برداشت ہو گئی، ناراض ہو گئی، تو پھر ناراض ہو گئی تو آپ اس کو بھی کیا کریں معلوم ہو، اسے ہی نہیں چھوڑنا ہے. کھانا نہیں پکا تو بول کے بول دی، ٹھیک ہے بھائی جان دے، اب کیا کریں گے، کھانا لا کے کھلا دینا. یہ کریے آپ، بعد میں اس کے فائدے بولیں گے آپ. میں عمر میں آپ لوگوں سے، بہت سے لوگوں سے چھوٹا بھی ہوں، لیکن شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ اس میں ہر ایک میں مصلحت ہوتی ہے. تو بیوی کے ناز برداری کرنا، اس کے ناز اور نخروں کو برداشت کرنا، یہ بھی سرکار کی سنت ہے. اور اس کی دل جوئی کرنا، اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کرنا، یہ بھی سرکار کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حبشی لوگ کرتب دکھایا کرتے تھے، فن لٹ وغیرہ، تلوار وغیرہ، حجرے میں رہ کر کھڑکی میں سے اپنے پیچھے سے سرکار بی بی عائشہ کو دکھایا کرتے تھے وہ کرتب. وہ اس زمانے کا انٹرٹینمنٹ تھا. جائز طریقے سے آپ بیوی کو انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتے ہیں. سرکار بی بی عائشہ سے کیا کرتے تھے، ریس لگاتے تھے. کبھی جان بوجھ کر پیچھے ہو جایا کرتے تھے تاکہ وہ جیت گئی یہ سوچ کر خوش ہو جائے. یہ دل جوئی کا انتظام بھی کرنا ہے بیوی کے لیے جائز انداز میں. تو ان کے لیے تفریحی پروگرامز بھی رکھنا چاہیے. اور ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ گھر میں ہوں، سرکار کی حدیث ہے یکون فی محنت اہلہ، سرکار جب تک گھر میں ہوتے اپنی ازواج مطہرات کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آپ پکوان ہو رہا ہے کچھ، آپ کو جو چیز آتی ہے وہ مدد کر دیجئے، جو پکوان ہو رہا ہے ہیلپ کر دیجئے. تو یہ سرکار کر رہے ہیں تو ہمارا کیا حساب، ہم کس بساط کے ہیں. تو سرکار جب بھی گھر میں ہوتے تو جو ہے سرکار اپنے نالین خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. جہاں تک اپنے کام خود کرنے کی بات ہے، وہاں تک جو ہے نا بیوی کو جو ہے نا کاموں میں بھی مدد کیا کرتے تھے. ہم شادی ہوتے ایسے نواب بن جاتے، ہمارے کام بھی انیچ کرنا، اس کے کام بھی انیچ کرنا. سرکار کا طریقہ کیا تھا، اپنے کام خود کیا کرتے تھے اور ساتھ میں ساتھ بیوی کے کاموں میں بھی مدد کیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں کیا ہیں، محبت کو پیدا کرنے والی اور رشتے کو مضبوط کرنے والی چیزیں. اسلام کی کوئی بھی تعلیم حکمت سے خالی نہیں، یاد رکھیں. یہ بیوی کے ذاتی حقوق تھے. مختصر طور پر معاشرتی حقوق، یعنی بیوی آپ کے لیے واجب ہے کہ بیوی کو اس کے ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ جو رشتہ دار ہیں، نسبی خونی رشتے ہیں، ان کو ملنے سے نہیں روکنا چاہیے، بلکہ ان کو ملنے کی اجازت بھی دینا چاہیے. اب حالات جیسے ہیں، عرف جیسا ہے، اس لحاظ سے کیا کرنا چاہیے، ملنے کی اجازت بھی، کم از کم 8 دن میں ایک مرتبہ تو ملنے کی اجازت دینا چاہیے. یعنی آپ 8 دن میں، مہینے میں دے رہے تو 4-5 مرتبہ 4-5 دن دے سکتے، 6 مہینے کو دے رہے تو اور زیادہ دے سکتے. تو آپ ایک انداز میں کیا ہے معلوم ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے ملنے سے آپ روک بھی نہیں سکتے. اگر روکتے ہیں ماں باپ کے پاس، بھائی بہنوں، دوسرے غیروں کے پاس، ضروری نہیں ہے، جو رشتے نسبی خونی رشتے ہیں ان سے ملنے سے اگر آپ روکتے ہیں تو رشتہ داری کو توڑنے کے گناہ گار آپ ہوں گے. یہ اس کے معاشرتی حقوق ہیں.
اب رہا اس کے، اور دوسری بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی جو ہے نا بیوی کو اپنے ماں باپ سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، تو کبھی بھی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایت مت کیجیے، اس کے بھائی بہنوں کی شکایت مت کیجیے، وہ اپنے سسرال کے ساتھ حسن سلوک رکھیے، یہ بیوی کی محبت میں آپ سے اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ اور بیوی کی اگر حسن میں کوئی خرابی دیکھیں، آپ عیب دیکھیں تو اس کو مت بتلائیے، بلکہ اس کے سامنے ایسا ظاہر کیجیے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت آپ ہی ہیں۔ اس سے محبت بڑھے گی اور آپ پر بھروسہ بڑھے گا۔ کئی کو میرے شوہر میرے کو بہت چاہتے بولتے ہیں۔ اور کبھی بھی دوسری عورت کی تعریف بیوی کے سامنے مت کیجیے، اس سے ایک تو اسے مایوسی بھی ہو جائے گی، کیونکہ عورت دوسری عورت کی تعریف کبھی برداشت نہیں کرتی، ایک تو مایوس ہو جائے گی سائیکالوجیکلی طور پر، پھر دوسرا کیا ہو جائے گا، آپ پر سے بھروسہ اور اعتماد اٹھ جائے گا اس کا۔ تو یہ بھی ہے، بات رکھیے۔ تو معاشرتی حقوق، آخری میں معاشی حقوق یعنی حق ملکیت۔ حق ملکیت میں میں نے تو پہلے بتا دیا، مہر اس کا حق ملکیت ہے اور وراثت اس کا حق ملکیت ہے، اور شادی میں بیوی کو جو بھی گفٹ آتے ہیں، خواہ وہ ماں باپ کی طرف سے ہو، دولہے والوں کی طرف سے ہو، مہمانوں کی طرف سے جو بھی گفٹ آتے ہیں بیوی کے، وہ مالک اس کی ہے، خواہ وہ رقم کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، آئٹمس یا اشیاء کی شکل میں ہو، یہ اس کی مالک ہے۔ اور شریعت نے بیوی کو پردے میں رہ کر کاروبار کا بھی حق دیا ہے، اس کا معاشی حق ہے۔ اگر بیوی آن لائن کاروبار کرنا چاہتی ہے اپنا پردے میں رہ کر، تو پھر بیوی وہ بھی کر سکتی ہے، چونکہ آج کل بہت سی سہولتیں نکلی ہیں آپ کو، جو ہے نا ہر ایک پلیٹ فارم پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار آن لائن کھول سکتے ہیں۔ ڈیلیوری کے لیے کوئی آدمی، کوئی بھائی وغیرہ جو بھی رشتہ دار ہے، اس کو رکھ دے ڈیلیوری کے لیے، اور آن لائن کاروبار کر سکتی ہے۔ کاروبار کی بھی اجازت ہے بیوی کو اسلامی پردے میں رہتے ہوئے، اور وہ کاروبار سے جو بھی رقم آئے گی وہ شوہر کی نہیں ہے، بیوی کی ہے۔ تو یہ ہے اسلامی حقوق۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا، جو بیوی کو ناحق تکلیف دیتا ہے، خواہ وہ جسمانی ہو یا قلبی ہو، یا اس پر ظلم کرتا ہے، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ یاد رکھیے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے شوہر پر بیوی کی ذمہ داریاں۔ سابق میں نے بیوی کی ذمہ داریاں شوہر کے حوالے سے جو تھی وہ بیان کیا تھا، یہ ہے۔ اب ہمیں غور اس بات کے کرنا ہے کہ آج تک کیا ہم اس پر کاربند ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس میں کاربند نہیں ہوں گے، نہیں ہے تو پھر آج عمل کر لیں۔ اگر بیوی سے کچھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے معاملات، بیوی مت سمجھیے اس کو، کل قیامت کے دن وہ بھی آپ کے خدا کی بارگاہ میں آپ سے آپ کے ظلم کا مطالبہ اور حق کا مطالبہ کرے گی۔ دنیا سے اس حال میں جائیے کہ کبھی کسی کا حق آپ پر نہ ہو، خواہ وہ بیوی کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، کسی انسان کا ہو یا غیر مسلم کا ہو۔ حقوق العباد میں ہمیشہ پرہیز کیجیے، حقوق اللہ بھی ادا کیجیے۔ حقوق اللہ میں کبھی بحیثیت انسان کبھی کوتاہی ہو جائے تو وہ کرم والی ذات ہے، ایک وقت معاف کر سکتی ہے، لیکن حقوق العباد میں کبھی معافی نہیں ہوگی جب تک آپ حج کر لیں، زندگی بھر حج کر لیں، جب تک سامنے والا معاف نہ کرے۔ تو لہذا اب تک معاملات درست نہیں ہیں یا ستائے ہیں بیوی کو، تو جو نا آہستہ آہستہ کیا کیجیے، ایک دم کرے تو بھی شک ہوتا ہے کہ آج بدل گئے، بول کے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، میرے سرکار بدل گئی، میرے سرکار تبار اب کیا ہے، اپنا ذرا اپنا بھی مقام رکھ لینا تھوڑا سا، آہستہ 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 کیا کیجیے، وہ کیجیے، ایسے ہے نا، حالات سوال لیجیے، کامپرومائز کر لیجیے، اور شریعت میں جو حقوق بتائے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، صرف آپ کو اپنی انا ختم کرنا ہے بس۔ شریعت نے آپ پر کوئی ایسی چیز جو آپ نہیں کر سکتے وہ لاگو نہیں کری شریعت نے، انا ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ رہے ہیں، حاکم سمجھ رہے ہیں، دادا گیری جو کر رہے ہیں، ڈکٹیٹرشپ جو کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے، بس اپنے انا کو تھوڑا فنا کرنا ہے۔ تو انا اگر فنا کر دیں گے تو ہر معاملے میں آسانی ہی جو ہے نا آسانی ہو جائے۔ سب میں بڑی دیوار انا ہوتی ہے انسان کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بھی اور مخلوق کے پاس بھی پہنچنے کے لیے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو ہے نا یہ جو حقوق تھے یہ آپ کے سامنے بتلا دیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔
آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرہ فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔